لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کے یہاں ایک قانون یہ ہے، جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں اس کی نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Shaykh is telling us after the khutbah that there is a rule in front of Allah subhanahu wa ta'ala. The general rule is that the person who will thank Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will increase the gifts that Allah has given him. And the person who will be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah says that Allah's adab, Allah's punishment is very, very harsh. مال کی نعمت کی شکر گزاری میں اللہ مال کو بڑھائے گا، اور صحت اور تندرستی کی شکر گزاری میں اللہ پاک صحت کو بڑھائے گا، اور علم اور عمل کی شکر گزاری پر اللہ پاک علم اور عمل کو بڑھائے گا، اور اسی طریقے سے دعوت کی محنت کی شکر گزاری پر اللہ پاک دعوت کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ On the gift of wealth, if a person will make shukr, Allah subhanahu wa ta'ala will increase the wealth. On the gift of health, if a person will make shukr, Allah subhanahu wa ta'ala will increase the gift of health. On the worship and ibadat and deen, if a person will make shukr, Allah will give the tawfiq to increase in deen. And this tawfiq that Allah has given us, the zift Allah has given us of making the effort of deen, if a person will be grateful to Allah for this gift that Allah has given us, then Allah subhanahu wa ta'ala will give him more tawfiq and increase this fervor to make the effort of deen. اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کی شکر گزاری یہ ہے جب اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز سنے تو لبیک کہے، اور دعوت کی محنت کی ناشکری یہ ہے کہ اگر دعوت کا کوئی تقاضا آوے اور آدمی پیٹ پھیر کر چلا جاوے، یہ دعوت کی محنت کی ناشکری ہے۔ He says that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this connection with the effort of deen. Then when Yusuf Sahib used to say that being grateful to this ni'mat of being given of the effort of deen, he said whenever the taqaza of deen comes, the demand of deen comes, a person prepares himself, gets ready to fulfill the demands of deen. And being ungrateful of this gift is when the demand is brought before us to make the effort of deen. At that time, a person turns around and moves away and does not fulfill the taqazas, fulfill the demands of deen. That is being ungrateful to this gift that Allah has given us. اللہ پاک نے ہم تمام کو قرآن پاک کے ذریعے سے دعوت کی محنت کی عظمت بتلائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والوں سے خطاب ہے، آپ میری طرف دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے پہلا وعدہ ہے۔ He says Allah subhanahu wa ta'ala is showing us the importance of the effort of deen. And He is telling us in the Quran, He is addressing the people of Iman, addressing us. That, oh you people of Iman, shall I not show you a beautiful business that will save you from the dreadful punishment of the hereafter. آگے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ یہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بزنس تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ Allah gives us the next promise that Allah subhanahu will forgive us. Allah will forgive us. And Allah says that this is the best business for you if only you understood and spend it correctly. اللہ پاک نے اس کے پیچھے یہ فرمایا اگر تمہاری اوک چوک ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم۔ نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر یغفر لکم من ذنوبکم، ہم تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں، لیکن دعوت کی محنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے
اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا. Now here Allah subhanahu wa ta'ala is promising, and Allah says Allah will forgive your sins. He's mentioning that in Surah Nuh, when Allah is mentioning that Allah will forgive some of your sins. Some of your sins. And over here, because of the blessed sacrifice and blessedness of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is giving this vast promise that Allah will forgive all of your sins. تیسرا وعدہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہم کو بشارت دیتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. اور چونکہ ہم دنیا میں وی آئی پی کے رہنے کے عادی ہے, اچھے علاقے میں آدمی رہتا ہے, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں کو وی آئی پی, بلکہ وی آئی پی, بلکہ وی آئی پی اللہ پاک کی طرف سے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, ان کو جو رہنے کا ٹھکانہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے وہ جنات عدن میں عطا فرمائیں گے. Here Allah subhanahu wa ta'ala is giving another promise that Allah subhanahu wa ta'ala will make the person to enter into Jannat, a beautiful place under which the beautiful rivers are flowing, gardens and paradise with the rivers flowing there. But see, in this world, we like to stay in the better places. More privileged places, the harder things. So Allah says further, not the very important person, not the very important person, but the very important people, how they live. Allah says, I'll give you beautiful houses in paradise, such as we have not seen in this world at all. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ سے کیا مراد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, تو جاننے والے کے پاس آیا, میں اس آیت کو جانتا ہوں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میں نے معلوم کیا ہے. پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ ایک بہت بڑا میدان ہوگا, اس میدان کے اندر ایک حویلی ہوگی, اس حویلی کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گی, ہر بلڈنگ میں 70 کمرے ہوں گے, ہر کمرے میں 70 پلنگ ہوں گے, ہر پلنگ پر 70 بستر ہوں گے, اور ہر بستر پر ایک حور ہوگی. He says this house, this VIP house that is mentioned. He says a person came over Hurairah and he says that what is the implication, what is the meaning of this beautiful house that Allah has promised? So Hurairah says that you have come to a person that knows the answer to this. Because I had asked the Prophet about this and he had told me about this. And he had told me that there will be a beautiful garden, a very big garden. And in that garden there will be 70 palaces. And in each palace there will be 70 rooms. And in each room there will be 70 beds. And in each bed there will be 70. There will be 70 beautiful hur. You know what is the hur? The beautiful maiden Allah subhanahu wa ta'ala has prepared in Jannah. So there will be 70 beautiful maidens sitting on each bed of these 70 beds, in the 70 rooms, in the 70 palaces, waiting for the person to make the effort. Every bed one hur. Every bed will have one hur. So 70 beds, 70 hur, 70 rooms, 70 palaces, waiting for the person to make the effort of eat. آگے اللہ پاک جو فرماتے ہیں, یہ تمام نعمتیں کرنے کے بعد ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, جس کو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا وہ یوں کہہ دے وے کہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ And in front ahead of this Allah subhanahu wa ta'ala says, and this is the great success. The creator of the universe, the creator of the whole world, if he says that this is a great success, can there be any success greater than this? This is the success waiting for us. آپ کہو گے تو سب آخرت میں ملے گا. تو اللہ تو ہمارے نفس کو جاننے والا ہے, نباز ہے, اس نے تو ہم کو پیدا کیا. وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نقدی بھی دنیا میں چاہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, جس کو تم پسند کرتے ہو, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا,
نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا بھی دے دیں گے, اللہ کی مدد, نصرت اور فتح کے دروازے بھی کھولیں گے. And Allah subhanahu wa ta'ala, He knows that we are human beings. Allah knows all our pulses. Allah knows what's in our hearts. And He knows that we the human beings, these are the promises of hereafter, and our stomachs don't get full with them. We want something for the dunya also. So Allah subhanahu wa ta'ala promises in front of this. And that what He will give us, that He will give us His help. He will give us His assistance. And He will give us success. He will give us this, and He will give us the main success and the success of this world in the hereafter. And He will give us nusra, the help in this world as well. تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے سونگڑھ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے تمہارے پاس سائیکل نہیں تھی, 30 سال پہلے سائیکل آئی, 20 سال پہلے بائک آیا, اور آخری 15 سال کے درمیان کے اندر ہر گھر میں 4 ویلر آ گئے. آپ کچے مکان میں رہتے تھے, اللہ نے پکا مکان دے دیا. آپ کے یہاں پہلے اے سی نہیں تھا, اللہ پاک نے اے سی دے دیا. یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ پاک کچھ دنیا دے کر چلاتے ہیں. ورنہ صحابہ کرام, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی محنت کرتے چلے گئے, ان کے تمام مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگتے چلے گئے. And He says, Allah subhanahu wa ta'ala, He will give us in this dunya and the akhirah. And He says, look at ourselves. What did we have before we joined the work of today? He says, where I come from, the town where he comes from, there is one area there. He says, when I go there, I tell them this. He says, 40 years ago, what did you people have? Nothing. Nothing. You were walking on the streets. 30 years ago, Allah subhanahu wa ta'ala gave all of you people bicycles. You didn't even have bicycles before that. Then a time came when Allah subhanahu wa ta'ala gave you motorcycles. Now today, every one of your houses got a 4x4 sitting outside. Where did this come from? 30 years ago, you were living in shacks made from mud. Now today, all of you people are living in proper brick structures. Now you've got air conditions in every one of your houses. Where did all this thing come from? Says this is Allah subhanahu wa ta'ala, He gives us a bit of dunya just to keep us happy here. Otherwise, we look at the earlier people, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, as he was giving sacrifice, he was spending more and more, more and more. From his wealth, he was giving everything away in the path of Allah. And we, Allah subhanahu wa ta'ala, whatever we're spending, Allah is giving us more than that in this world. But they give everything in the path of Allah. ارے بولو یہ صحیح ہے؟ Is this right or not? اللہ پاک کی طرف سے وعدہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے دعوت کی محنت کرنے والوں کے ساتھ, جیسے اللہ پاک نبیوں کے ساتھ مدد کا معاملہ فرمایا, اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں, ایسے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. My brother, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is, he mentions the verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, just as we assisted and helped the Prophets of Islam in this world, in the same way for the believers, we'll help them in this world and the hereafter. So we are so lucky, the help of Allah will come with us as Allah's help used to come to the Prophets of the earlier times. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ بیان میں اس آیت کو پڑھ کر یوں کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے سمندر میں مدد فرمائی. بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام رات کو چلے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, ایک ہی پانی ہے, ایک ہی وقت ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو کراس کر دیا اور اسی پانی کے اندر فرعون اور اس کے پورے تمام سپاہیوں کو غرق کر دیا. Maulana Muhammad Parulvi Sahib rahmatullahi, he used to mention this story, he used to mention this verse of the Quran, and then he used to say that look at Musa alayhi salam and the help of Allah, how it came to Musa alayhi salam. I said Musa alayhi salam, he is there, and they came to the river, and behind him is Fir'aun and his army. That same river, that same water, Allah subhanahu wa ta'ala opened the doorways for Musa alayhi salam and his people to cross, and the same water Allah subhanahu wa ta'ala used to drown Fir'aun and the people that were with him.
مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے وہ تو نبی تھے، موسیٰ تو نبی تھے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اس امت میں سعد بن ابی وقاص چلے اور بیچ کے اندر سمندر آیا، آپ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ کہا سب اپنے گھوڑے کے ساتھ اس سمندر میں کودیں گے، نستعین باللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ کی مدد کے بھروسے پر، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، پورا کا پورا لشکر سمندر کے اندر اپنے گھوڑے سمیت داخل ہو گیا اور سب کے سب کراس ہو گئے، کسی ایک کا سواری کا پیر کا تلوا بھی بھیگا نہیں ہوا، اور سامنے والے جب دیکھ کر کہنے لگے دیو آمد دیو آمد، یہ تو کوئی دیو لوگ آ رہے ہیں کہ سمندروں کے اندر گھوڑے کو چلا دیا۔ تو مولانا یہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، اللہ نے ان کو تو یہ مدد کا معاملہ کیا، اس امت میں دعوت کی محنت کرنے والے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیے ہے جس کا قرآن نے وعدہ فرمایا، ہم نبیوں کی مدد کریں گے اور ایمان والے کی اس دنیا میں اور آخرت میں مدد کا معاملہ کریں گے۔ Mulana Muhammad Umar Padranpuri Sahib Rahmatullah mentioned this further on. In his mentioned story of Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas, he says that Hazrat Musa alayhi salam was a Nabi, and the help of Allah are with the Anbiya. It is automatic. Now here, Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqas with his army when they came to the river, and the enemy was in the other side. So he told all the people in the army that we are going to jump on top of this water, seeking help of Allah, having reliance on Allah, begging help from Allah. And they went on the horses. And the whole army crossed the water, and even the hooves of the horses did not get wet. And the people that were standing there, they were saying, the gods have come, the gods have come. Who are these people that they walk and ride the horses above the water? And serenity. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور اشارہ کرتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے حفاظت کی، ابو مسلم خولانی یمن کے رہنے والے اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھی مدد کا معاملہ کیا۔ He says we don't have too much time, otherwise I would have given a lot more detail like this. But just as Hazrat Ibrahim alayhi salam was protected in the fire, in the same way in Yemen, Abu Muslim Khawlani was also protected in the fire. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان اترے آسمان سے، اللہ پاک نے اس امت کے ابو مسلم خولانی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ He says just as from Isa alayhi salam, the food used to come from the heavens and presented. In the same way Abu Muslim Khawlani was also presented the food from the heavens by Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہمیں استحضار ہونا چاہیے کہ اس پر اللہ پاک ہمیں کیا دے گا۔ So through this effort that we are going, this blessed effort, we should have this awareness in our, the realization in our heart that what Allah will give us as a result of the little effort that we are making. دوسرا اللہ پاک نے ہم تمام کو سبق سکھلایا، دعوت کی محنت کرنے والے کیسے محنت کریں گے۔ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ پہلی شرط ہے، دعوت کی محنت کرنے والوں کو یقین ہو جاوے، یہ پہلی شرط ہے۔ نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، سوئی سے لے کر جنت فردوس میں داخل ہونے تک کے تمام مسئلے کا حل اللہ پاک نے اس دین اور دعوت کی محنت پہ رکھا ہے۔ Now Allah subhanahu wa ta'ala is showing the principles of this hour, the rules of this hour. Allah subhanahu wa ta'ala is sending the message. The Prophet said, tell the people, O Prophet, tell the people that this is my way. And invite people with wisdom, with conviction, total conviction, that every single problem that we can have, whether a person needs a needle to enter in Jannah, everything that comes in between that, can only happen from Allah subhanahu wa ta'ala. The conviction is only Allah does everything. دوسرا اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یہ اللہ پاک کا یقینی وعدہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ And the second, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, and you should have conviction of this, that if you will make the effort of deen, if you help the deen of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will help you.
Yes, we should have that conviction. And second thing, Allah subhanahu wa ta'ala will make your feet firm and steadfast on Deen. 1990 में हम लोग युगांडा गए. पड़ोस की एक जमात थी 1 साल की. इसके जिम्मेदार सलीम भाई थे. वो आए हमको मिलने के लिए. बहुत देर तक रात अल्लाह की मदद है, उस वक्त के हालात इदी अमीन के ज़माने के वो पूरे सुनाए. इनका पैदल चलना, जंगलों में चलना, अल्लाह की कैसे मदद आई. आखिरी बात रात को 2 बज गए और आखिरी बात मेरे को कहने लगे, मौलाना इन तमाम चीज़ों से मैं अजीब बात आपको सुनाना चाहता हूँ. He says in 1990 the Jamaat was in Uganda. He says while we were there was a Jamaat there from Pakistan also that been working there. So one of the Amir of the Jamaat, when he was sitting by, he came to visit us. And we were chatting, and then he was giving us the karguzaris of how they work, where they work, how the help of Allah came with them. And he says we were chatting till about 2 o'clock in the morning, early morning. And then he mentioned that, Maulana, from all these things, I will tell you an amazing that happened to us. And he mentioned that story. बोले हमारी जमात तो 1 साल की थी और हमको 1 महीने का वीज़ा मिला. हम 1 महीने का वीज़ा लेकर दाखिल हो गए. अब हमें अपना वीज़ा एक्सटेंशन करना था, वीज़ा बढ़ाना था. तो हम गए वीज़ा ऑफिस के अंदर. वीज़ा ऑफिस में एक लेडीज थी जो इंचार्ज थी. उसने हमको यूँ कहा कि आपको अगर वीज़ा एक्सटेंशन कराना है आपको स्पेशल फीस देनी पड़ेगी. सलीम भाई कहने लगे जो आपकी ऑर्डिनरी फीस है आप वो ले लो, स्पेशल फीस लेने की क्या ज़रूरत है. हम यहाँ पर कोई कारोबार करने के लिए नहीं आए. वो सलीम भाई कहने लगे मौलाना इसने दावत की मेहनत की अजमत हमें सिखला दी. वो औरत खड़ी हो गई और कहने लगी जिस काम के लिए तुम आए हो तुम इसको बिजनेस नहीं समझते. और इसने फिर अंग्रेजी में इस आयत का तर्जुमा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन. इसका तर्जुमा करने के बाद कहने लगी जैसे तिजारत के जरिए से तुम्हारे तमाम मसाइल हल होते हैं, तिजारत के जरिए से घर का खर्चा निकलता है, स्कूल के बच्चों की फीस निकलती है, गाड़ी का पेट्रोल निकलता है, बच्चों की शादियां होती है और आगे उसने गिनाया. कहने लगे तुम्हारी इस तिजारत के जरिए से अल्लाह पाक आखिरत की तमाम चीजें जिसको तुम फैलाने के लिए निकले हो वो तमाम तुम्हारी इस मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक वजूद अता फरमाएगा. This brother Salim was telling them that when we came to Uganda, we were given an initial visa of 1 month. And then we have to get it extended. Like it happens in our country, Jamaat come for 1 month, then we get it extended. So we went to get it extended. So we were told that you have to pay the special fees. This is a special visa extension charge. So we said to him that what is this? Just take the ordinary charge. Why do we have to give a special extension charge? We've not come here for business. We not come here to make money. We come here for this work. So she says, no, the work you have come for is a business. And then she read this ayat of the translation of this ayat of the Quran which she had mentioned earlier. That can I should not show you the best business. That will save you from the punishment of it. That whole ayat here. She read it. She translated. And she says that just as we've got conviction that through your business all your material needs are looked after. Because of your business, food is on the table. Because of your business, school fees are paid. Because of your business, everything else is looked after. In the same way, the effort that you have come with, this will bring people into Jannah, and through this effort, all the needs of the people, whether they be material or the hereafter, will be fulfilled. This is greater than the business what you have to come for. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन भर मेहनत करके शाम के वक्त में आ रहे हैं. आपका चेहरा गुबार आलूद हो गया, आपके कपड़े मैले हो गए, आपका बदन थका हुआ है. आपकी बेटी ज़ैनब प्याला लेकर आगे बढ़ी, अब्बाजान का चेहरा धुलाती रही है, पानी से कपड़े के साथ आपके चेहरे को साफ कर रही है और रोते हुए कहने लगी अब्बाजान लोगों ने आपकी क्या हालत करके रखी है. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक हम तमाम को दावत की मेहनत करने वालों को सबक सिखलाते हुए आपने इरशाद फरमाया, बेटी तेरे वालिद को अल्लाह ने काम दिया है, काम
تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے اور اس کام کے نتیجے پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس محنت کے نتیجے پر اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا. Says that the Prophet ﷺ, he made the effort the whole day, working the whole day, making the effort, and in the evening he's returning home in a condition that his clothes are now dusty, dirt, and his face is dusty, and he's tired. He's coming in that condition. And his Fatima radiallahu anha, they told her she come with some water and she's sponging his face, she's cleaning him up. And she's saying, oh my father, see what condition the people have made of you, see what they've reduced you to. So he gave a lesson to all of us, to all of humanity to come to the day of Qiyamah. He says, oh my daughter, Allah subhanahu wa ta'ala has given me this work. And as a result of fulfilling the efforts of this work, Allah subhanahu wa ta'ala will cause this deen to reach every single big or unbig house in this world. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا آخری لمحات ہے. مولانا یوسف صاحب کو بلایا اور معانقہ کیا اور یوں کہا, یوسف ہم تو چلے. کہاں چلے؟ ارے کہاں چلے؟ ارے بولو کہاں چلے؟ کون کون چلے گا؟ ارے بولو, ہاتھ اٹھاؤ. سب چلیں گے. کہاں چلیں گے؟ جہاں مولانا الیاس صاحب گئے. یوسف ہم تو چلے. پھر آخری وصیت یہ فرمایا, یوسف اگر اس دعوت کی محنت کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا, اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, to whom Allah subhanahu wa ta'ala used him as a means to give us his effort of deen as we're doing today. In his latter portion of his life, close to his passing away, he called his son, Maulana Yusuf Sahib Rahmatullah Alayhi, who succeeded after him. He embraced him, and he said, my son Yusuf, I am going. Where was he going? Where was he going? To the hereafter. So all of us, we are going to go there, isn't it? Who's going to go to the hereafter? All of us, we are going to go there. But Ilyas Sahib also will go. So he says, my son Yusuf, I am going. I am going. This work is there. If you will do this work as it is the work, it will spread all over. Otherwise, if you will not do this, that will become like a game. You will live it like a game. اللہ پاک نے ہر لائن کی نعمتوں سے آپ زامبیا والوں کو نوازا ہے. ایک کارگزاری سناتا ہوں. ابھی اس وقت کے اندر بمبئی میں پورے ہندوستان کے ملک کے پرانوں کا جوڑ ہوا اور اس میں بھائی فاروق صاحب نے 2 کارگزاری سنائی. ایک سنائی آسٹریلیا کی, ایک سنائی فیجی میں کام کیسے شروع ہوا. آپ نے کہا کہ ایک آدمی فیجی کا رہنے والا جو دہلی میں گھومنے پھرنے کے لیے آئے, اب اس نے قطب مینار بھی دیکھا, نے جامع مسجد بھی دیکھی. پھر وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. آنے کے بعد پورا معائنہ کیا. بنگلے والی مسجد سے ایک ساتھی نے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی ہندوستانی چہرہ لگتا ہے, چونکہ گورکھپور اور مشرقی یو پی کے لوگ فیجی میں گئے. وہ ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی صاحب ایک بزرگ سے ملاقات کراؤں؟ بولے ہاں ضرور کراؤ. تو بولے چلو. وہ بنگلے والی مسجد میں لے گیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کی. مولانا نے کہا تو ایک دن یہاں ٹھہر جا. وہ ایک دن ٹھہر گیا. اس نے دیکھا یہاں تو نماز پڑھتے ہیں, یہاں تو اللہ اللہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں, یہاں تو ایک عمومی دین کا ماحول ہے. ایک دن لگانے کے بعد اس نے یوں کہا, مولانا میری تمنا یہ ہے ایسا ماحول ہمارے فیجی میں بھی بنانا ہے. He says, you people of Zambia, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with many, many gifts. I will give you a karguzari about your own country. Right now, lately in Bombay, in India, there was a mashwara, there was a gathering of all the old workers of India. They gathered there. So there was one very old worker called Farooq Bhai from the city of Bangalore. He's been here many times as well. So he was mentioned 2 karguzaris. One karguzari he mentioned about Australia, how the effort of Deen reached Australia. And he also mentioned how the effort of Deen reached the island of Fiji, Fiji Islands.
straight to the east. And he mentioned that many, many years ago, a person from Fiji, he had come to India for a holiday. Now, just to let you know, in Fiji, there are a lot of people who originally from India. 200 years ago, the Mzungus took them over there to work in the field and everything. Few of them were Muslim, some of them were non-Muslim. And they are staying there for hundreds of years. They don't even know which part of India they came from, which village, but they are there. So one of those people who was a Muslim, he came to India for a holiday. And he was in Delhi. And there are places to visit in Delhi. You know, this one place called Qutub Minar, this place, like different. And there is one very pious man that is buried there. His name was Hazrat Nizamuddin Auliya Rahmatullah. He came to the grave. And near that is the masjid of Banglewali Masjid, where the effort of Deen was to take place. So as he was coming out, one brother saw him and he says that, no, he looks like a foreigner, a Muslim, so he gave him dawah. And he says, you know, there's a very, very pious man over here. You want to meet him? He said, I want to meet him, take me. So he took him to visit Maulana Yusuf Sahib Rahmatullah, the one we mentioned of the son of Maulana Ilyas Sahib Rahmatullah. And when he came there, he introduced him. Maulana Yusuf Sahib spoke to him, gave him encouragement, why don't you spend the night over here? Stay with us. So he said, all right. So he stayed the day and the night. And while he was there, what did he see? He sees the people are in Tariq, the people are in dhikr, the people are in dua, the people are in the ibadah of Allah, and activities of deen are going on the whole day. So at the end of this, he told Maulana Yusuf Sahib that Maulana, the place where I come from, make dua that this environment which I see over here, this can come alive in my country as well. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے وعدہ فرمایا کہ میں انشاءاللہ ایک جماعت بھیجوں گا. اب مولانا کی زندگی میں جماعت نہیں بن پائی, فیجی جماعت نہیں گئی, مولانا کا انتقال ہو گیا. مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے ذمہ دار امیر بنایا, اور پہلے بنگلہ دیش, رائیون اور حج, ان کے درمیان کے اندر دینی تمام پوری دنیا کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے. تو جماعت پہنچی ہوئی تھی حج کے عنوان پر, جس میں مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ اور بھی بزرگان دین ہیں. مدینہ منورہ میں مسجد نور جو وہاں کا مرکز تھا, مولانا سعید اول خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں ٹھہرتے تھے. وہاں سے مشورے بھی ہوتے تھے اور ملکوں کے لوگ آتے تھے, ان کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے. اللہ کا کرنا کہ زامبیا کے کچھ لوگ حج کے عنوان پر گئے, اور انہوں نے یوں کہا حج کے بعد مسجد نور جا کر کہ ہم 4 مہینے کا وقت لے کر آئے ہیں, آپ کو دنیا کا کوئی بھی تقاضا پورا کرانا ہو تو ہم تیار ہیں. اب وہ فیجی کا آدمی وہاں سے کچھ لوگ حج میں آئے, اس کو معلوم کیا کہ وہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا, وعدہ کیا, لیکن جماعت آپ کی حیاتی میں نہیں بنی. تو اس نے آنے والے حجاج کرام جو فیجی سے حجاج کرام آئے, ان کے ساتھ پیغام بھجوایا کہ آپ نور مسجد میں جا کر اس یاد دہانی کرانا کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک وعدہ پورا کیا تھا, وہ جماعت ابھی تک فیجی نہیں پہنچی. ایک طرف زامبیا کے حضرات نے کہا کہ ہم تیار ہیں 4 مہینے کے لیے, اور ایک طرف وہ تقاضا آیا. اب مشورہ ہوا کہ بھئی یہ زامبیا والوں کے 4 مہینے کہاں لگنے چاہیے. سب کی رائے متفق ہوئی اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا. تو پہلی فیجی کی جماعت میں جانے والے ہمارے زامبیا کے بھائی تھے. He says in the old days, in the effort of deen that used to take place, there were 3 opportunities from which the world takazas used to be fulfilled and the world people used to sit down and make mashwara. One was the Ijtima in Bangladesh, which still takes place every year in January. The other one was the Ijtima in Raiwind, which still takes place. And the third one at the occasion of Hajj. The Mashayikh used to go for Hajj every second year. So at the occasion of Hajj, the Mashayikh used to get together, and all the different workers all over the world used to get together and used to think of the demands of the humanity and the demands of the Ummah, where to send the Jamaats, what to send them, how to, and just think about this. So that one year, the Hujjaj had come for Hajj, and in Medina Munawwara, there was one masjid called Masjid Noor, one very old, pious man, Maulana Sayyid Ahmad Khan Sahib Rahmatullah, he was also been to Zambia a few times. He used to be there, and he was in charge there. That was like the markaz of Medina Munawwara. So the Hujjaj were there, and there were some Hujjaj from Zambia who had gone,
And they'd gone with the intention that it was 24 months in the path of Allah. And they were in Masjid Noor. Now meanwhile, that person whom Maulana Yusuf Sahib had promised that I will send you a Jamaat to Fiji Islands. You know, when he got well, it's mentioned that he stayed there. He had promised it. But Yusuf Sahib passed away a year later. And then a few years later now, the Jamaat hasn't gone, Maulana Naur Hasan Sahib is in charge. Now they're all in Hajj. Now that man from Fiji, he had heard that Maulana Yusuf Sahib has passed away. In those days there was no WhatsApp, no phone. Message used to reach after a long time. So the Hujjaj that were coming, he told them, when you go for Hajj, when you're in Medina Munawwara, go to Masjid Noor. And tell the people there that Maulana Yusuf Sahib had promised to send us a Jamaat. We are still waiting for that promise to be fulfilled. We are waiting for that Jamaat. So some of the Hujjaj from Fiji Islands, they came. Meanwhile, the Zambian Jamaat, they'd gone for Hajj, they were ready they went there. So the Zambian people, they told the Mashayikh there that we have come from Zambia, we are ready for 4 months. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with some wealth. You point us where in the world you want us to go and we'll go there. We are ready anywhere in the world. Meanwhile, the Tangaza, the demand came from the people of Fiji Island that this is the promise given by Maulana Yusuf Sahib. We are waiting for the Jamaat. Can you send us a Jamaat? So Mashwara was made on those two things. His people want a Jamaat, and here is a Jamaat that is ready to go wherever you send them. What do we do? Let the Zambians go to Fiji Islands. Let the Zambians. And the Mashwara was done, and the decision was done that the Zambian Jamaat was to Fiji Island. So the first Jamaat ever to reach Fiji Islands was from Zambia. Allah blessed us with our elders with His honor. Alhamdulillah. मौलाना मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से 1956 में हमारे अफ्रीका में काम शुरू हुआ। आज सुबह में हम लोग बैठे थे 1 घंटा 1.5 घंटा और इसमें पूरी कारगुजारी हुई कि अतराफ के ममालिक वालों ने मौलाना को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसी ने यूँ कहा कि आप जाम्बिया चले जाओ, जाम्बिया में गुजरात के लोग रहते हैं और वो आपका साथ देंगे। मौलाना का ठीक है। और मौलाना आए लुसाका, चिपाटा वगैरह, और मौलाना को एक साथी ने अपनी दुकान में बुलाया और पूछा और मौलाना को ठिकाना दिया और बम्बई से फ़ोन आया और वो आकर इनको मौलाना को अपने घर ले गए, खाना खिलाया और इब्तिदा अल्लाह पाक ने पूरे अफ्रीका के मुल्कों में अगर हम शुमार किया जावे तो अल्लाह पाक ने ज़ाम्बिया वालों को नवाजा है। It says the work of Dawat started in Zambia in 1965. Maulana Musa Sahib, the Jamaat was from Gujarat also. The Jamaat was made, we got the Jamaat by default. The Jamaat was actually destined for South Africa. They were supposed to go to South Africa, they were unable to go there, so now they said go in the neighboring countries. Now all the other neighboring countries, nobody had a good response. Meanwhile, the elders of South Africa says, go to Fort Jameson, go to Zambia. So they came to Zambia. When they came to Zambia, they came to Lusaka, Chipata. Now the people of Chipata, from day one, they welcomed them. They opened their hearts for them. Gentlemen took them to the shops, looked after them, helped them. Maulana Musa Sahib, he's not saying, I'm just saying this. Maulana Musa Sahib himself told me once, we were sitting there when I was 2 months a chief, and he says, when we came to Chipata, the first day, in Chipata, nobody knows what the tabligh is, whether it's a 2-legged animal or a 4-legged animal, nobody knows. And we pitched up there. And this gentleman comes in. And he says, like, who are you people? Have you come here for collections? Somebody said, no, we are in tabligh. What is tabligh? So we explained to them that we've come here, we do this, we meet the Muslim, talk to them. So immediately he says, do not cook food, I'm bringing food for you. And he gave me the name. He says, he brought food for me. First Jamaat, first food he brought me. Here, the people of Zambia, Allah subhanahu wa ta'ala give them blessings, Allah make them forgive all of them, they passed away. They are the ones who responded and looked after this Jamaat. So Allah subhanahu wa ta'ala, the Sheikh says, Allah subhanahu wa ta'ala used Zambia as a base for deen to come into existence in the neighboring countries and many parts of Africa through this. हम लोग 2005 में सियारा लियोन गए, पहली जमात हिंदुस्तान, मशूरा भी बनी हुई है, मरकज़ का काम भी होता था, हफ्तावारी इज्तिमा भी होता था। तो हमने यूँ कहा कि आप यूँ कहते हो कि ये हिंदुस्तान की पहली जमात है,
تو آپ کے یہاں تو اعمال دعوت موجود ہے. تو وہ کہنے لگے ہمارے یہاں ہندوستان کی پہلی جماعت ہے, ہمارے یہاں سب سے پہلے زامبیا کی جماعت آئی. ہم اپنے ماضی کو نہ بھولیں. ابھی چونکہ اتنا وقت نہیں ہے, میں نے صبح میں ہمارے عبدالرشید بھائی سلیم بھائی فاروق کے سامنے پورا کہ زامبیا کی کتنی کیپیسٹی ہے, اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ لوگوں کو نوازا ہے, میں نے پوری ان کو گنوائی. صبح 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے تھے اور ایک ایک آئٹم ان کو بتلائی. اور اللہ کی نعمت ہے, کہنے والوں نے ہم کو یوں کہا مولانا سب سے آسان روزی زامبیا میں ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ بولے 8 سے 12 اور دوپہر میں 2 سے 4, یہ 6 گھنٹے کماتے ہیں. اور اللہ کا کرم کہ پوری دنیا کے دعوت کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں, اور پوری دنیا کے دینی تقاضے مدارس کی لائن سے, مساجد کی لائن سے اور دنیا بھر کی لائن کے تقاضے اللہ پاک ہمارے زامبیا والوں سے پورا کروا رہا ہے. یہ بہت پہلے کی بات ہے, آج کی میرے کو کچھ خبر نہیں ہے. He says Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this country. Allah has used. He says he was chatting with 3 brothers in the morning and explaining details. He says I won't go in detail, just give you one more incident. He says in 2005 the Jamaat was in Sierra Leone. He says when we were in Sierra Leone they told us that yours is the first Jamaat to come here. India Jamaat. First India Jamaat in 2005. And he says, but there we saw there was a markaz there was activity going on, there was Jamaats were going out, there was a shura there, all the work was going on. So we asked them, that you say that ours is the first India Jamaat coming here, but all this activity is going on, how did all this activity come into existence? So they said the first Jamaat that came over here was from Zambia. Our elders that went. So he says a person must not forget his past. A person must remember his past. That Allah subhanahu wa ta'ala has blessed his country. He says somebody told me that the people of Zambia are blessed. Their life is very easy. He says what? He says look at your businesses. The people open their shops at 8 o'clock, 8:30, 12 o'clock, 12:30 they close, go for prayers, open at 2 o'clock, 4 o'clock they close, and with that 6 hours of working, Allah subhanahu wa ta'ala blesses with enough income that the material needs are looked after, the takazas for all the going in the path of Allah are fulfilled, and not only that, Allah subhanahu wa ta'ala uses the people of Zambia to fulfill the spiritual needs of the various madaris and the various organizations, masajid in many parts of the world. He says, I don't know about now, but this was in the past, he says. It is expensive. And he says all the way, the people of Zambia have been blessed, and the people of Zambia, how they have made the effort. I mentioned to these 3 people in the morning, spend an hour and a half with them. He says, but we have to understand that Allah has blessed our country. اگر ان نعمتوں کو باقی رکھنا ہے تو آج بھی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. یہی سیارا لیون کے اندر 2005 میں گئے, 35 لاکھ کی آبادی, 15 لاکھ مرتد ہو گئے. پورے ملک میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں. ہماری جماعت میں رمضان کا وقت آیا, ہمارے ایک حافظ صاحب نے قرآن سنایا 3 پارے پہلی مرتبہ. پہلے دن 50 آدمی آئے, دوسرے دن 500 کا مجمع آیا. ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے ہندوستان میں تو پہلے دوسرے تیسرے دن تو مجمع ہوتا ہے, اس کے بعد نیچے اترتا ہے, پھر 20 روزے کے بعد واپس اوپر چڑھنا. آپ لوگوں کے وہاں میرے کو خبر نہیں, آپ تو جنید بغدادی ہو. یہ بات چل رہی ہے وہاں کی. تو ہمارے ساتھی الگ ہو گئے, تو مقامی ایک ساتھی کہنے لگا آپ تراویح نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, لیکن چونکہ آپ تو علم ترا پڑھیں گے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم 3 پارے پڑھیں گے. تو اس نے اعلان کر دیا قرآن پاک کی تراویح ہوگی اور 3 پارے ہوگی. پھر میں نے کہا کہ آپ تو 8 رکعت پڑھتے ہیں, ہم لوگ 20 رکعت پڑھیں گے. اس نے اعلان کر دیا 20 رکعت ہوگی. پہلے دن 50 کا مجمع, دوسرے دن 500 کا مجمع. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ بولے آج تک سیارا لیون میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. آج تک ہم نے قرآن کو سنا ہے تو ریڈیو سے, ٹیپ ریکارڈ سے اور دنیا کے آلات کے ذریعے سے, کسی کی زبان سے ہم نے کوئی قرآن نہیں سنا. لوگوں میں فری ٹاؤن کے شہر میں یہ بات چلی کہ بھئی ہندوستان کی جماعت آئی ہے اور اس میں ایک حافظ صاحب مو زبانی قرآن پڑھتے ہیں, بغیر دیکھے پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں.
تو یہ سب زبانی قرآن شریف سننے کے لیے آئے ہیں. He says, now Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this country with this, but if we want this to remain in us, then we have to be grateful. And we have to follow what the Mashaykh are telling us. It's that same journey that there was in Sierra Leone 2005. He says more than 1.5 million, 15 lakh. 35 lakh. 35 lakh. 35 lakh है, 15 lakh Yeah. مرتد ہو گئے. Now there were 3.5 million Muslims, but 1.5 had left Islam. 1.5 left Islam, million. And he said we were in there and the month of Ramadan came. Now time for Taraweeh. Now they had asked the Karguzari and the local people, they used to make 8 rakats, they used to make Alam Tara. So when the time for Taraweeh came, he said, we shifted about the side. So they said, why are you people moving away? Are you not going to read Taraweeh? He said, no, but you people did Alam Tara, we are going to read the whole Quran. He said, what? Now in the whole Freetown, there was not a single person doing it. He said in the whole of Sierra Leone, there was not a single Hafiz al-Quran. The Quran that you used to listen was on the radio, was on the TV, was on the different WhatsApp, whatever that you listen to. But not directly from somebody reading live in front of you. They hadn't heard that. And he says the normal rule in India, he says, we see this in India, that when Ramzan starts, the first day the masjid is full. Second day, few less. Third day, from third day it starts cutting down. Then 20th Ramzan it fills up again. I say, you people are very pious people. And in India it happens like this. I don't know about your country. But now it says there in Sierra Leone, when we said this, so they said, what, you're going to read the Quran in food directly? They said, yes. No, then you must read the Quran, we'll follow you. But we said, we pray 20 rakats, you pray 8. No, you pray 20 rakats, we'll follow you. And they made a law that whoever wants to listen to the Quran, directly live from the Hafiz al-Quran, he can come here. So the first day he says, there were 50 people in the masjid, he joined us. And then word of mouth message got around. The second day, 500 people pitched up. So when they came, we said, like, what's happening here? All these people. They said, but this is the first time ever over here that somebody is going to get to listen to the Quran directly from somebody's lips and tongue and not from the radio from any other thing. So imagine this is the condition there that has happened. So we have to think about this. ایک جماعت کی تشکیل ہوئی, ہندوستان کی ویزا نہیں ملی, ان کو ہم نے رائیون بھیجا. اس میں 6 ساتھی تھے, ایک ابو بکر کر کے تھا. ابو بکر 4 مہینے کے لیے گیا, 2005 کی بات ہے, تقریباً 19 سال ہو گئے. آنے کے بعد ہم لوگ تو بھول گئے کہ وہ جماعت گئی, کیا ہوا کیا نہیں. 2020 یا 21 میں پھر سے دوبارہ سیارا لیون میں گیا, تو انویٹیشن لیٹر لکھنے والے مولانا ابو بکر. ارے بھائی پورے ملک میں کوئی حافظ قرآن نہیں, یہ مولانا ابو بکر کون ہے؟ چلو جا کر دیکھیں گے. تو جا کر ہم لوگ سیارا لیون کے ایئرپورٹ پر اترے, تو وہی بچہ جو 4 مہینے لگانے کے لیے گیا تھا, اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا, بھائی تو وہی ابو بکر ہے جو 2005 میں پاکستان 4 مہینے کے لیے گیا تھا؟ بولے ہاں. پھر کیا ہوا؟ بولے میں وہاں رہ گیا, میں حافظ بنا, میں عالم بنا, میں نے 1 سال لگایا, میری شادی ہوئی, میری بیوی نے 2 سال لگائے, عالمہ بنی, اور الحمدللہ اس وقت کے اندر 300 بچے رائیون, مالی, کراچی, یہ 3 علاقے کے اندر ہمارے 300 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. اور کیا ہوا؟ بولے 300 بچے حافظ بن کر آ گئے. اور کیا ہے؟ 300 بچے ویٹنگ میں ہے. انہوں نے اپلیکیشن کر کے رکھی ہے, حکومت کا کچھ مسئلہ ہے, جیسے جیسے جگہ ہوتی رہے گی وہ ہم کو بلائیں گے. اور کیا ہوا؟ بولے پورے ملک میں 12 علماء پیدا ہو گئے. اور کیا ہوا؟ فری ٹاؤن کے اندر 50 مسجدوں میں اس سال قرآن پاک کی تراویح ہوئی. اور کیا ہوا؟ کہنے لگے 12 جگہ حفظ کلاس شروع ہو گئے. اور کیا ہو گیا؟ بولے اجتماع کے دن میں تم کو دکھاؤں گا. اور کیا ہوا؟ جب آپ لوگ آئے تھے تو 500 کا مجمع بہت مشکل سے ہمارے اجتماع میں جمع ہوا. اجتماع کے دن دیکھا تو اللہ کے کرم سے 35,000 کا مجمع پہنچ گیا. This
mentioning again the Karguzari of Sierra Leone. He says when we were there in 2005, we prepared a Jamaat cash for 4 months. They got ready. Now we couldn't get visas for India, so we sent them to Pakistan to arrive in for 4 months. Then he says we return, you go up, finish your 4 months, come back, and then you forget about it. Then he says 2020 or 2021, we had the opportunity to go back again to Sierra Leone. So when we did, then we got a letter of invitation. The letter of invitation was signed by somebody called Maulana Abu Bakr. There was one young lad, Abu Bakr, in the Jamaat which we had sent. So I'm looking at this, Maulana Abu Bakr, when we went in 2005, there was no Hafizul Quran in the whole country. Now who is this Maulana Abu Bakr who signed this letter? Anyway, when we go there, we'll see. So when we landed in Sierra Leone, the person who came to receive us, I recognized from the face, this is that same person. So I asked, are you that same Abu Bakr which we had to steal for 4 months to Pakistan? He says, yes. So what happened? Since we went for 4 months, and after 4 months I stayed behind. I did my hifz of Quran. I stayed back. I became alim. I stayed back. I married. I got married. And my wife did 2 years of alima course. That's when we came back. Then what happened? He says, now alhamdulillah by the fadl of Allah, there is 300 people who have become already Hafizul Quran. There are 300 people who are now doing hifz, either in Mali or in Karachi or in Raipur. And there are 12 ulama in the country now. And he said there are 50 places in Freetown this year where in the Taraweeh of the recitation of the Quran took place. All this happened when? Who is it? Makatib 17 It says in the Ijtima. He says, then I asked, what else happened? He says, I will show you the Ijtima. So what do you mean? He says, when you came, with difficulty we got 500 people in the Ijtima. Here we'll see what happened. And he says, when we went for the Ijtima, there was 35,000 people present in Ijtima. अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं है। फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, जो आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको आगे बढ़ा देंगे। आज से 20 साल पहले भी आपका मजमा 2000 था। कल आपकी बात सुनकर हमको बहुत ताज्जुब हुआ कि भाई हमारे यहाँ 15-20 उलमा से ज़्यादा नहीं है। जब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है और दुनिया इस नेमत को अपने सीने से लगाकर इतना बेनिफिट हासिल कर रही है, तो अल्लाह पाक ने आप लोगों को और सलाहियत दी। बल्कि कहने वालों ने यूँ कहा, मौलाना हम थोड़े डाउन हो गए, जमात के एतबार से, नुसरत के एतबार से, बच्चों को पढ़ाने के एतबार से। मैं ज़्यादा खोल के बात नहीं करता, आप समझदार इशारे के साथ चलने वाले लोग। अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं। हम लोग स्पेन के अंदर गए 2006 में। He says with Allah, there is no relationship with one another. There is no special relationships. There is nothing like that. He says, the way we will make the effort, the way we will progress. He says, now look at ourselves. 20 years ago, there were 2,000 people in our Ijtima. Today there is still 2,000. Yesterday when I asked about having a gathering for the ulama, I was told that there is only 15 ulama. How is that possible? With all the effort that is going, with all the gifts that Allah has given you, with all the abilities that you have, how is that possible? He says, now we have to think of ourselves. He says, in fact, when I was talking to some of the people, somebody was actually saying that, Maulana, when you analyze actually in terms of the effort of deen, in terms of making nusrat of deen, in terms of the various aspects of the effort of deen, we have actually started going downwards. We have started now regressing. स्पेन के अंदर हम लोग गए 2006 में, जहाँ कुर्तुबा, मस्जिद कुर्तुबा, जहाँ 15,000, 20,000, 25,000 बैक वक्त के अंदर हदीस का दर्स लेने वाले बैठते थे तालिबे। हम को लोगों ने वहाँ की स्टोरी बतलाई। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इतना बड़ा इदारा, सामने दारुल इकामा। जब हम लोग पहुँचे तो दारुल इकामा में बियर बार लिखा हुआ था। हमको एक साथी ने कहा यहाँ तालिब इल्म ठहरते थे। फिर उन्होंने कहा कि हम तुमको मस्जिद में भी ले जाएंगे। मस्जिद में ले गए, 4 घंटा हमको, बहुत बड़ी मस्जिद है, ये इनकी रहाइश थी, ये उलमा का था, ये कुतुब खाना था, ये पूरा बतलाते। मौलाना ने मेरे को यूँ कहा कि अगर कहीं मौका मिल जाए तो 2 रकात पढ़नी है, कुछ मुसल्ला वगैरह ले लेना, ऐसा कपड़ा के जिससे। कई मरतबा हमने ट्राई की,
کہ بھئی مولانا کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جاوے. جیسے ہی 2 رکعت کے لیے مصلی بچھاتے تھے فوراً سیکیورٹی آ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں تم کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہاں ناچ گانا ہوتا ہے, یہاں برہنہ کپڑے کے ساتھ مجمع آتا ہے, یہاں فوٹوگرافی ہوتی ہے, یہاں تمام لائن کی خرافات ہو رہی ہے, لیکن 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں. ارے بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ تو مقامی ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہماری ناقدری تھی کہ اتنا بڑا اللہ پاک نے 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت دی اور اتنا بڑا ادارہ ہمارے یہاں تھا, لیکن اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, اللہ الصمد. جب آدمی ناقدری کر لیتا ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ پاک نے تمام نعمتیں ان کے ہاتھ سے چھین لی. نہیں, مولانا احسان الحق. He's mentioning that in 2006 they had gone to Spain. He said when they were in Spain, they were in Cordoba. And they were in that place and they were taken to the Masjid of Cordoba. They were taken to the Masjid of Cordoba and they were told that this Masjid, to understand that in Spain for 800 years the Muslims ruled over Spain. For 800 years. And the Masjid of Cordoba is very, very big. Says the local people took us over there. And we went there, they showed us first of all the hostels where the students used to live, the students of the madrasa. And the hostel now, we were so shocked, we were so sad, there was a big notice there that it has become a bar. It has become a bar. Beer is being sold there. We went into the masjid. Now the masjid is divided into sections. They have a church there, they have this there, they have that there. And that used to be the masjid. That place where 25,000 students used to take the lessons of hadith in one city. That place now has become like this. Since when we had gone, Maulana had told us that when you go to the masjid, they take your musalla, make an opportunity and try to make 2 rakat salah. So we went there, and wherever we went, we would try to put the musalla and the security would come. Sorry, you can't make salah here, you can't make salah here. Now this is that place which was built as a masjid. This is that place where there is music going on. This is that place where ladies are walking around with miniskirts. This is that place where all kinds of things are happening, which was built as a masjid. So I asked him, what is this? What has happened here? So he mentioned, he says, the place where the Muslim ruled for 800 years, the place where all this came into existence, but because of our ungratefulness. Allah subhanahu wa ta'ala is independent. Allah is not in need of anybody or anything. Allah is free of everybody. Allah is free of everything. We did not show appreciation to this gift that Allah has given us. Allah took away this gift from us. And today the masjid is not in our hands. ہم لوگ ایک مرتبہ حیدرآباد میں ملے پلی کی مسجد میں تھے. ایک نیو مسلم افرو امریکن آیا اور اس نے جمعرات کا ہفتہ واری اجتماع کے دن بیان کیا. بیان کے درمیان کے اندر اس نے کہا, او ہندوستان والو, اللہ نے دعوت کی محنت آپ کے ملک سے چلائی ہے. اگر آپ نے ناقدری کی, اللہ ہم جیسے نیو مسلموں کو کھڑا کر کے آپ کے یہاں دعوت کی محنت کا کام لے گا. اور اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تم کو سائڈ پہ کر دے گا, اور اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہاری جگہ پر دوسروں کو لائیں گے جو تمہارے جیسے ناقدرے نہیں ہوں گے. He says that we were in one masjid in Hyderabad once, and there was an Afro-American brother who was speaking, a reverted Muslim. And he was mentioning, he was, oh you people of India, make the effort of deen. Then he mentioned the ayat of the Quran and he says that if you not make the effort of deen, Allah has no need of you. Allah will take this work away from you, and Allah subhanahu wa ta'ala will create new people like us, and He will take the work from us and He will remove you from us. So Allah is not in need of anybody. So if we will not show appreciation, we will not be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah has no need for us. Allah will create new people and take the work from them. May Allah protect us all. ہمارے قائد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سمندر میں زندہ مچھلیاں لینے کا تو انتظام ہے, اسٹیمر بھیجتے ہیں, برف لے کر بھیجتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, مہینوں کا کھانا راشن لے کے جاتے ہیں, لیکن مری ہوئی مچھلی کو نکالنے کا کوئی انتظام نہیں. خود بخود مچھلی ان کو سمندر ان کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. ایسے اللہ پاک نے ہم تمام کو نعمت عطا فرمائی. میں اشارے کر رہا ہوں,
اگر میں صورت میں بیٹھتا تو میں اور کھل کر بات کرتا، لیکن آپ بزرگوں کی رعایت کرتے ہوئے میں نے کچھ اشارے کیے کہ نعمت کی قدردانی نعمت کی موجودگی میں ہونی چاہیے. نعمت کے چلے جانے کے بعد باپ کہتا ہے اپنے بیٹوں سے، بیٹو تمہاری امی تو بہت اچھی تھی، لیکن جب تھی تب کوئی قدردانی نہیں تھی، جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ بیٹو تمہاری امی بہت اچھی تھی. بزرگوں نے لکھا ہے نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدردانی کر لو، نعمت کے چلے جانے کے بعد پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. He says, I'm just giving you little pointers, he says. Just giving pointers. If this was in Surah, I would have been a little bit stronger and have been more emphasized. He says, this, whatever gifts that Allah has given us, appreciate this work. Appreciate the gift. He says, what appreciate? He says that the elders, they tell us that the system of Allah is that in the oceans, the fish that are alive, there is arrangements made to go and catch them and to bring. Ships go out and they spend the whole month, they take food with them, they take with them, they take ice with them to preserve the ships, and they protect them and catch the fish and bring them. But whatever the dead fish, there is no arrangement made to remove the dead fish. The ocean itself throws away the dead fish from the water. He says, people are wise, you people are understanding. I'm just giving you pointers. I'm just giving you, I don't want to go in depth. So if it was in Surah, I would have been a little bit more stronger and firmer than it. Understand what I'm trying to tell you. He says, so Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity. Show appreciation for this work. Show them and understand this thing and take this thing forward. اللہ نے آپ بزرگوں کو صلاحیت دی ہے. آپ افریقہ کے 54 ملکوں میں جماعت بھیج کر اس علاقے کو سیارا لیون کے ایک بچے نے پورا ماحول بدل دیا. آپ پورے افریقہ کے ماحول بدل سکتے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے گزشتہ سال، شورا کا ایک ساتھی بیٹھا ہے اور ان کے سامنے کارگزاری ہو رہی تھی. بھائی تعلیم کا حلقہ گھروں میں لگتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. میں نے ان کو پوچھا، شورا کے ساتھی تھے، بولے میرے 11 لڑکیاں ہیں اور 6 بچے ہیں، 17 بچے ہیں، لیکن ان 17 میں سے کوئی ایک بھی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ ماحول اس وقت کے اندر افریقہ میں ہے. میں نے آج صبح میں پوچھا کہ آپ کے یہاں جامعہ میں کتنے علاقے کے بچے ہیں؟ بولے ٹوٹلی 200 بچے ہیں، اس میں سے 12-13 ملک کے بچے ہیں. تو پورے افریقہ کے 54 ملک اور 54 ملک کے تمام شہر اور تمام شہر کے تمام قبیلے اور تمام قبیلے کے تمام بچے اگر ہم جامعہ میں لا کر رکھتے ہوئے اور ان کے پڑھانے کا، ان کا انتظام کرنے کا اور ان کے یہاں مکاتب کا نظام شروع ہو جاوے اور کوئی بغیر کلمہ نماز کا نہ رہے، اگر یہ ہمارے عزائم کے ساتھ ہم چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے اتنی استعداد دی ہے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. He says that I was in one of the nearby countries last year, and I was sitting there with the shura and we were speaking to people, and one person I was talking to him how many children he has. 11 daughters and 6 sons, 17 children. Out of the 17, not one of them has read the Quran. Understand this. You, the people of Zambia, Allah subhanahu wa ta'ala has given you such abilities. And Allah subhanahu wa ta'ala has given you such gifts that if you want, you can become the source and the means of deen to spread throughout the continent. It says that one person in Sierra Leone, Allah used him as a means to bring so much deen into existence. There are 54 countries in Africa. I was speaking to the people about Jamia, and since I was taking, they were taking these 200 students there from 12 different countries. Now you think to yourself, 54 countries. If we go and target 54 countries, 54 cities, and all the different kabilas in the various cities, and take in one person from each one of them and bring them over here and make the effort, we have the ability, we have the resources. The ability and the resources. We need the willpower to bring them and get them and look after them, create a maktab, a madrasa in every single village, town, so that not a single believer that was born in Islam should die without iman. If we take this upon ourselves, Allah can use us. اللہ نے آپ بزرگوں کو موقع دیا ہے، صلاحیت ہے، پہلے آپ نے کام کیا ہے.
اس وقت کے اندر بھی ہمارے پہلے ہمارے پرانے ساتھی، ارے جن کا نام علی بھائی تشکیلی، کیا مطلب اس کا؟ پوری تشکیل کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کی پوری سرنیم بدل گئی. ایسے ہمارے احمد بھائی نومنی ایک کپڑے کے اندر، ایک جوڑے کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دی، اور ان ہمارے افریقن بھائیوں کو لے کے چلے. ہمارا قریب کے اندر زمبابوے میں ڈاکٹر یونس ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے وقت لگا کر ان افریقن بھائیوں کے ساتھ، اور ایسا ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے صلاحیت دی ہے. ہمارا یہ مجمع آج تو طے کر لے ہوئے انشاءاللہ. بھائی بہت ہو گیا، بہت قصوروار ہو گئے، بہت کوتاہیاں ہو گئی. اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. ہماری اس نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہمارا یہ پورا مجمع آج نیت کرو انشاءاللہ 2024 میں اللہ توفیق دے تو جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، آخر نومبر تک ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ہم ابھی بوسوانا تھے، 50-60 آدمی جمع ہوئے تھے. اللہ کے کرم سے 50 سے 50 کی ترتیب بنی ہے. آج دوستو بزرگوں ہمارے اخلاق بھی نیچے اتر گئے، ہمارے پاس سے ہمدردی نکل گئی، ہمارے یہاں سے قربانی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. The previous time he mentioned one thing, I just remembered. He had said that the time to show appreciation of a ni'mat, of a gift, is while the gift is with us. Otherwise there's only remorse afterwards. He says, for example, a person, the wife passes away, and he keeps telling his children, your mother was a very nice person. Your mother was a very nice person. She's gone. While she was alive, what was her behavior with you? Did you ever appreciate her while she was alive? So in the way the Mashaykh tell us, whatever gifts we have, the time to show appreciation on is when we have them, not when we lose them. These gifts that Allah has given us, we look after them. He says, look at our past, look at our elders, how they sacrificed for Deen. So imagine a man, Ali Bhai, he is making so much tashkil, that his name becomes Ali Bhai Tashkili. He is known as that. His surname has become Tashkili. You ask anybody in the country, who is Ali Bhai Tashkili, they will tell you. He's Ahmad Bhai Nomani. One pair of clothes, he wears the same, he doesn't change them. There's that same set of, he doesn't get new ones all the time. But making the effort on the local people, reaching out to the local people, making the effort to the... So each and every one of us, we should think to ourselves that how Allah can use us. How Allah can use us. While we have this gift, we appreciate this gift. Before we lose it. Otherwise there's remorse afterwards. There's regrets afterwards. But while we have it, we say, now think to ourselves that every one of us sitting over here, we are now in July. We have August, September, October, November. Between now and November, every one of us sitting here, we should think that Allah can use me and I can give my 4 months. Allah can use me for 4 months. It should not be that a single person sitting here, that the year passes and our 4 months is not given. So every one of us, we make intention that inshallah between now and November, I will go for 4 months in the path of Allah. بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. Everybody make intention inshallah. کون نیت Who کرتا will ہے؟ make intention? ایک مرتبہ پورا مجمع اللہ کے سامنے محتاج بن کر کھڑے ہو جاؤ. For once, everybody stand up, showing our defense. We said, desire to go to Allah and lowering ourselves before Allah. Now all the people who stood up, remember after Maghrib also, we stand up and give our names and be ready to go in the path of Allah. بیٹھ جاؤ. اب آپ اپنا نام مسجد کے اعتبار سے یا ٹاؤن کے اعتبار سے بیٹھو، چونکہ وہاں ہم نے بوسوانا میں تو ایک کا نام اسی مجمع میں لیا، لیکن چونکہ 3:50 ہونے آئی ہے، 4:20 کو اذان ہے، آدھا گھنٹہ ہے. اگر ہمارا پورا مجمع امانت داری، ہماری دعوت کی محنت کی پہلی بنیاد امانت داری اور سچائی، صادق الامین، ہم اور یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ اپنے طور پر یا تو میں جولائی میں یا اگست میں یا ستمبر میں یا اکتوبر میں آخری نومبر تک ہم سب کے 4 مہینے ایک کاپی میں لکھ لو، آپ کی مسجد، آپ کا علاقہ اور آپ کا مہینہ. بھائی اتنا کرو گے انشاءاللہ؟ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کام نہیں کر سکوں گا اتنا بڑا. آپ بیٹھ کر ہر مسجد والا کوئی جانے کی فضا نہ بنا. باہر والوں سے بھی درخواست ہے، آج پورا مجمع اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی بتلا دو. اللہ وہ دن واپس لے آئیں گے، بلکہ جتنا ہے اس سے دگنا، 4 گنا
100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना अल्लाह पाक आपकी कारोबार में, आपकी दीनदारी में, आपकी कुर्बानी में और आपकी बरकतें पूरी दुनिया में पहुंचे, अल्लाह पाक उसका फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। First of all, nobody should move from here. Nobody should move. Don't create the environment of living here. Everybody must remain. And he says in Botswana, we actually took everybody's name and made the tertib. But here there are too many people. It's already 10 to 3, 4:15 is Azan. So what we're going to do right now is everybody sit. Masjid wali अगर मस्जिद के तो मस्जिद और किसी शहर के everybody. Lusaka people sit as a city. Lusaka people can sit as a city. Over here, Lusaka people and all the other people from Andol and sit as masjid. But everybody, please, nobody should go. Nobody should go. And this work is, because was Sadiqul Amin, that we have truthfulness. We are truthful before Allah. We are honest before Allah, trustworthy before Allah. We keep that in front, and each one of us sit here in our masjids, in our cities, and give our name. Somebody make all the list of who is ready, and make sure our tertib should say, I'm ready now, I'm ready in August, I'm ready in September, I'm ready in October. He said the furthest is November, not after November. But before November, each and every one, our tertib should be made that I'm ready for 4 months, I'm ready for 4 months. So every one of us sit down. The Lusaka people come on, the South people come to the front, Eastern province to the left there, the Kapolpet province to the